نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ یوسف کی آیہ نمبر 70 سے ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان تیار کر دیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ آیات میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہ بھائی اکیلا رہ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور سب کچھ اپنے بارے میں بتایا۔ اب جب بھائی نکلنے لگے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ چپکے سے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بلا شبہ یقیناً تم چور ہو۔ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، آواز لگائی۔ اور آیہ نمبر 71 ہے، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا اور فوراً سے وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ شاکڈ رہ گئے کہ یہ ہم پہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے فوراً سے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے کہ کیا گم ہوا، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو، اتنا بڑا الزام ہم پہ کیوں لگایا جا رہا ہے، تمہارا کیا گم ہوا۔ آیہ نمبر 72 ہے، قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اس نے کہا، اس انسان نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لائے گا، حمل بعیر، اس کے لیے ایک اونٹ پر غلہ ہے، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں باؤنڈ ہوں اس کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ایک اونٹ پر غلہ ضرور ملے گا۔ اور یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے پیالہ گم ہوا ہے، اور جو کوئی اسے واپس لائے گا تو اسے ایک کیمل لوڈ ہم ایکسٹرا دیں گے، اور اس نے کہا کہ میں ضامن ہوں کہ ایسا میں ضرور کروں گا۔ آیہ نمبر 73، قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بلا شبہ تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے نہیں۔ تاللہ کا ورڈ جو ہے یہ سیریس سچویشن کے لیے ہوتا ہے، سیریس سچویشن میں بولا جاتا ہے۔ نارملی آپ سنیں تو واللہ کا ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہ بہت شاکڈ ہوئے، اور پھر انہوں نے اس پہ ایمفسائز کیا اپنی قسم پہ کہ تم جانتے ہو کہ ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے، تم جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، اور یہاں پہ ہم چوری کرنے نہیں آئے۔ اور بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم کرپشن کرنے یہاں نہیں آئے، تم جانتے ہو ہمیں حکم ہوا کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کے آنا، ہم اسے لے کے آئے، ہمیں حکم ہوا کہ تم جو ہے بھائی کو لاؤ گے تو غلہ تمہیں ملے گا، تو ہم اسے ساتھ لے کے آئے، یہاں پہ بھی ہم اچھے سے رہے، یہاں پہ بھی تم نے ہمیں اچھے سے رکھا،
اور تم جانتے ہو تم نے خاطر تواضع کی، تم نے ایسی کوئی بری بات ہم میں نہیں دیکھی، اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی ہم چوری کرنے یہاں پہ آئے ہیں، تم ہمیں اچھے سے جان چکے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے سے وہاں رہے اور کافی یعنی دنوں تک وہاں پہ رہے، اور لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایسے سسپیشس لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں یہاں پہ۔ آیت نمبر 74 ہے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا جزا ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم چور ہو ہی نہیں سکتے، تو فوراً سے وہ اگلی آیت میں کیا بولتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ پکچرائز کیا گیا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سارا پری پلانڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں ہنٹ دے دی تھی، پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ورکر سے کیا کہا تھا کہ ان کے کجاووں میں ان کی رقم واپس رکھ دو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ بھی انہوں نے اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے پلان کیا ہوگا، اسی لیے بھائیوں سے پہلے ہی پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ اگر تم چور ہوئے تو پھر تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل بھی بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہم چور ہو ہی نہیں سکتے، فوراً سے سزا بھی بتا دی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا فوراً سے کہ اس کی جزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی اس کی جزا ہے، اور یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ مالک کی ملکیت میں دے دیا جاتا تھا، اور اگر اس پہ چوری کا الزام ثابت ہو جاتا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چور کی یہی سزا مقرر تھی کہ 1 سال کے لیے اسے جس کی چیز برآمد ہوئی ہے اس کی ملکیت میں دے دیا جاتا، اور جو مال اس نے چرایا ہوتا اگر وہ اس سے برآمد ہو جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے بنیامین کے لیے، اسی لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی۔ یوسف علیہ السلام نے پھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کے پاس کیا ہے یا پیالہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، آگے اللہ تعالیٰ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو اس طرح سے رکھ نہیں سکتے تھے سوائے اس کے ان یشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں۔ اور ان آیات کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ان کے قافلے کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا، اگر کوئی اور لوگ ان کے ساتھ تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سنگل آؤٹ کر کے ان کی تلاشی لی گئی، شاید کہ ان کا قافلہ جو تھا وہ دوسرے لوگوں سے فاصلے پہ تھا، یا واللہ عالم جس طرح کی سچویشن تھی۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ لیسن ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے
اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کمنٹ کیا، اس آیا کو ایکسپلین کیا، اس معاملے کو ایکسپلین کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے تو پھر ہی یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی تھی، اور یوسف علیہ السلام بھائی کو ویسے نہیں رکھ سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ تو تدبیر کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پاس رکھ لیا۔ پھر اللہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے صرف یہ ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو کامیاب کیا۔ اور اللہ یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں، ایمفسائز کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر یعقوب علیہ السلام نے توکل کر رکھا ہے، انہوں نے بھی اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ رکھے ہیں۔ آیہ نمبر 67 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیہ نمبر 67 میں؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ۔ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی تھی نا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہارے لیے کوئی اور چیز پلان کر رکھی ہے تو میں اللہ کے مقابلے میں وہ چیز تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ علیہ توکلت، میں صرف اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کریں، اسی پہ توکل کریں۔ اس آیہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ ایکسپلین کی اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے مگر صرف میری پلاننگ کی وجہ سے۔ اگر میں چاہتا تو یہ ایسا ہو سکتا تھا، ورنہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بھی علم والے تھے، ہم نے انہیں علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی وہاں پہ بھی یہ کہنا ضروری تھا کہ توکل علم ہے، اور بہت بڑا علم ہے، کیونکہ توکل عبادت ہے۔ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو ہو سکتا ہے وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی، کہ سرٹنلی جیسا آپ نے سوچ رکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے پوری پلاننگ کریں، پورے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو ہو سکتا ہے آپ سے کریں۔ اور یہ دنیا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ یہ دنیا ایکسرشن کے ساتھ ہے، کہ ہمیں کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو پھر کھجوریں گریں گی۔ حالانکہ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے، 4-5 لوگ مل کے بھی اسے ہلا نہیں سکتے، اور صرف ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوشش کرنے کا کہا، تو مریم علیہ السلام نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کھجوریں برسائیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زمین پہ پاؤں ماریں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بارش برسائیں گے۔ تو زمین پہ انہوں نے پاؤں مارا، حالانکہ زمین میں سے بارش تو نہیں نکلتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، جنت میں سب خود سے خود ہوتا رہے گا، جنت میں یہ سب کچھ ہوگا کہ ہمارے کہے بغیر، ہمارے کچھ کیے بغیر تمام کی تمام چیزیں حاضر ہو جائیں گی، اور ہمیں کچھ فزیکل ایکسرشن نہیں کرنی پڑے گی، سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگر ہمیں کھانا کھانا ہے، ہم نے سوچا تو کھانا فوراً سے ٹیبل پہ ہمیں دستیاب ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اگر پانی پینا ہے، ہم نے ابھی سوچا ہی ہے تو فوراً سے پانی آ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی اور چیز بھی جیسے ہم سوچیں گے فوراً سے حاضر ہو جائے گی۔ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں تدبیر کرنے کا بھی نہ کہتے، اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے اپنے سورسز کے مطابق نہ کرنے کا کہتے، تو سب لوگ مفلوج ہو جاتے، کوئی کچھ کرنا نہ چاہتا، ہر کوئی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ جو اللہ کریں گے وہی ہے، میں پیسے کمانے نہیں جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ میں توکل کر بیٹھا ہوں۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، جو ہو سکے وہ کرنا چاہیے، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ چاہتے تو یعقوب علیہ السلام کی پلاننگ پریویل کرتی، لیکن ادھر یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا؟ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی مدد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ایسے عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کا ساتھ دے اور کسی کا ساتھ نہ دے۔ یعقوب علیہ السلام نے خود سے ہی فرما دیا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں، انسان سے صرف کوشش مانگی گئی ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ کسی ایک انسیڈنٹ کے بعد اتنے شیٹرڈ ہو جاتے ہیں، اتنے کولیپس ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کر کے غلطی کر لی، نعوذ باللہ، بلکہ وہ توکل کا مطلب صحیح سے سمجھتے ہی نہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے شاید ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا، اور اگر کوئی پلاننگ ان کی فیل ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے غلطی کر دی اور ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے تھا، محنت زیادہ کرنی چاہیے تھی، یا کوشش ہماری شاید اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ 10 on 10 ہو، آپ کی تدابیر، آپ نے جو سورسز استعمال کیے وہ بھی مکمل طریقے سے استعمال کیے، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اگر آپ کی پلاننگ فیل ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں وزڈم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو اسے امبریس کرنا چاہیے اور اسے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، آیا کا نیکسٹ پورشن ہے، نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ایک سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیا کا یہ پورشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ پریویل کرتی ہے تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب ہے کہ اگر ایک پلاننگ کے اوپر دوسری پلاننگ پریویل کرتی ہے، اگر ایک انسان نے توکل کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ لیکن وہ جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت آیا ہے، ادھر یوسف بھی نبی ہیں اور ادھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور دونوں انبیاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ درجات کی بات کی گئی ہے تو کریمنلز کے درجات بلند نہیں ہوتے، یعنی اگر ایسا کچھ ہوا ہے کہ آپ کی کوئی چیز کھو گئی، مثال کے طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اسے کہیں رکھا تھا، آیت الکرسی بھی پڑھ کے پھونکی تھی، اور اگر وہ گم ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لینے والے کا درجہ بلند ہو گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے گمنے کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام کا سنیریو ہم دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گما،
یعنی اسے رکھ لیا گیا وہاں پہ، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں بیٹے اب انہیں واپس ملنے والے ہیں۔ ایک وہ پوائنٹ تھا جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام واز سو سیڈ کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور میرا دوسرا بیٹا بھی گم گیا، اسے بھی رکھ لیا گیا، ایک بیٹا پہلے ہی میرے سے جدا کر دیا گیا تھا، تو بیٹے کے گمنے کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام والا سارا غم ان کا دور ہونے والا تھا، خوشیاں لوٹنے والی تھیں، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یوسف علیہ السلام واپس آنے والے تھے۔ پھر آیا کہ لاسٹ پورشن میں بھی بہت بڑا لیسن ہے۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھا، لیکن یہ کچھ دیر کی دوری تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے سارے غم دور ہونے والے تھے۔ اور آیا کا لاسٹ پورشن کیا ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ یہ آیا کا یہ پورشن بھی بہت خوبصورت ہے، اور اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ آپ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سورۃ الکہف میں بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہی علم والے ہیں، کیونکہ ان پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ریولیشن آ رہی تھی، تو وہ نبی تھے، رسول تھے، تو ایک وقت میں ایک ہی رسول ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہی علم والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھانے کے لیے انہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ ملوا دیا اور بتا دیا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی علم رکھتے ہوں، جتنا بھی نالج رکھتے ہوں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ انسٹرکشنز لے کے آتے ہیں، اور وہ کسی کی روح پھونک رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی انسٹرکشن دی ہوگی کہ ان کی جان لے لی جائے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن فرشتے اس کو جانتے ہیں۔ کتنے بچوں کی روح پھونکی جا رہی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، لیکن فرشتے اس بات کو جانتے ہیں، تو ہم سے زیادہ علم وہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ نہ جانے کہ وہی ایک نالجیبل ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ کوئی اور جاننے والا بھی اسی دنیا میں موجود ہے۔ اور آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ ہر فیلڈ کے ماہر تو ہو نہیں سکتے۔ آپ ایک زبان سیکھیں تو آپ کو دوسری کا نہیں پتہ ہوگا۔ آپ قرآن کے عالم کو دیکھ لیں، اگر کوئی قرات میں مہارت رکھتا ہے تو وہ تفسیر میں مہارت نہیں رکھتا، اگر کوئی تفسیر میں رکھتا ہے تو وہ تجوید میں نہیں مہارت رکھ سکتا، اگر کوئی تجوید میں مہارت رکھتا ہے تو وہ تفسیر کو اس طرح سے نہیں جانے گا۔ ہر کسی کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے اور ہر کسی کا نالج لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گرامر کا ایکسپرٹ ہے تو اس کی ویکنیس کچھ اور ہوگی، اور اگر اسی طرح پھر باقی علوم کے بارے میں آپ سوچیں، اگر کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو وہ کڈنی اسپیشلسٹ نہیں ہے، اگر کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہے تو وہ لنگ اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسٹنکشن دنیا میں رکھی، یہ بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور انسان کا نالج لمیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے کہ زیادہ علم والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہی از دی موسٹ نالجیبل۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، تمام انسانوں سے بڑھ کے ہے، اور کیونکہ اس نے کائنات بنائی، اس نے زمین پھیلائی، اس نے آسمان پھیلائے، اس نے تمام تر کائنات بنائی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور اس کی تدابیر جو ہیں وہ احسن ہوتی ہیں، اور اس کی تدابیر سب سے بڑھ کے ہوتی ہیں، اور تمام تر اس کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ
وزڈم پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ علم پہ مبنی ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالی is the most knowledgeable. So far we have looked into ayah number 77 and previous ayat. Alhamdulillah, this was the outcome, what I could get from these ayat. May Allah subhanahu wa ta'ala help us, and inshallah in next episode we will start from ayah number 78. May Allah subhanahu wa ta'ala increase our tawakkul in Him, enhance our religion, and enable us to grow in iman and taqwa. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.